Your thoughts create your reality. The way you think about yourself, your life, and the world around you determines your success and happiness. If you believe you can achieve something, you are more likely to make the effort and take the necessary steps to achieve it. आप अपनी तवज्जो और ध्यान और सोच और एहसास और जज्बे और बात और रवैयों से किसी भी हकीकत को सूरत में लेकर आ सकते हो। आपकी जैसी सोच, एहसास और जज्बे और अमल होगा, वैसे लोग, चीज़ें और हालात आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। अगर आपकी सोच, एहसास और जज्बे और आमाल, बात और रवैये मस्बत है तो मस्बत लोग, मस्बत चीज़ें और हालात आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। अगर आपकी सोच, एहसास और जज्बे और आमाल मनफी है तो मनफी लोग, मनफी चीज़ें और हालात आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक ज़ाहिर होंगे। लिहाजा आप अपनी सोच को, अपने एहसास और जज्बे और अपने आमाल को मस्बत रखें। You have the power to change your thoughts. You may not be able to control everything that happens to you, but you can control the way you think about it. Choose to focus on the positive aspects of your life and the things you want to achieve, rather than dwelling on the negative. आप अपनी सोच को तब्दील करने का पूरा इख्तियार रखते हो। आप अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को मस्बत सोच, एहसास और जज्बे और अमल पर रखें। आपके ज़हन की सोच मस्बत हो जाएगी। अगर आप अपनी तवज्जो और ध्यान में मनफी सोच, एहसास और जज्बे और अमल पर रखें तो आपके ज़हन की सोचें मनफी हो जाएंगी। लिहाजा आप अपनी तवज्जो और ध्यान मस्बत सोच, एहसास और जज्बे और अमल पर रखें। Your beliefs are the software that runs your mind. Your beliefs are the underlying assumptions you have about yourself and the world. If your beliefs are limiting, they will hold you back from achieving your full potential. Identify and challenge your limiting beliefs and replace them with empowering ones. आपके ज़हन की सोच कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की तरह है। जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाता है, ऐसे ही ज़हन की सोचें बहुत काम करती हैं। आप अपने ज़हन की सोचों को मस्बत और बुलंद करके फिर आपके ज़हन में मुस्तकिल और मुसलसल मस्बत और बुलंद ख़यालात आते रहेंगे और आपके एहसासात और जज्बात और बात और रवैये भी मस्बत और बुलंद होते जाएंगे। ज़हन की महदूद सोचों की वजह से आपकी पूरी इस्तेताअत और सलाहियत और काबिलियत बेदार नहीं होती। ज़हन की वसीह सोचों से आपकी पूरी इस्तेताअत और सलाहियत और काबिलियत बेदार हो जाती है। लिहाजा आप अपनी ज़हन को वसी सोच का आदी बनाएं। You can reprogram your mind for success. Just like a computer, your mind can be reprogrammed. You can learn to think more positively and productively by using techniques such as visualization, affirmation, and meditation. आप अपने ज़हन को दोबारा नए सिरे से प्रोग्राम कर सकते हो। आपके ज़हन में ख़ानदान और माहौल और माशरे के अफराद से जो सोच आई है, आपने उस सोच पर तवज्जो और ध्यान दिया और गौर व फिक्र किया। आप अपनी तवज्जो और ध्यान और गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुँचे, ये सोच मनफी और फजूल है, जो मुझे जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती एतबार से बीमार करेगी। मुझे अपने आप यानी रियल सेल्फ की पहचान नहीं करवाएगी। मेरे इंसानों से ताल्लुकात को भी ख़राब करेगी और ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब नहीं करवाएगी। मनफी और फजूल सोच क्या होती है? मनफी और फजूल सोच नफ़रत, बदख्वाही, मनफी और फजूल किस्म के बहस और मुबाहस से, गाली गलौज और लड़ाई और झगड़े में मुब्तला रहना। आप अपने ज़हन को मनफी और फजूल सोच जो वायरस की मानंद है, आपके ज़हन की कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी को आहिस्ता करती है, फिर आपके निज़ाम को बंद यानी हैंग कर देती है। आप अपने ज़हन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और दूसरे मुफीद कारआमद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, जिससे आपके ज़हन से मनफी और फजूल सोचों के वायरस साफ़ यानी रिमूव हो जाती हैं। मस्बत और बुलंद सोचों के शेर और शाहीन आ जाते हैं, जो आपको हालात का सामना करना सिखाती हैं और आपकी परवाज़ को बुलंद से बुलंद करती हैं। ज़हन को नए सिरे से प्रोग्राम करने के लिए अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों में रहना, अच्छी डॉक्यूमेंट्री को देखना,
مثبت اور بلند سوچ سے متعلق کورس کرنا اور اچھی پوڈ کاسٹ سننا وغیرہ، جس میں سیلف ہیلپ بک، گڈ کمپنی، سیکرٹ ڈاکیومنٹری وغیرہ شامل ہے۔ سیٹ کلیئر گولز فار یور سیلف. What do you want to achieve in life? Once you know what you want, you can start to make a plan to get it. Set specific, measurable, achievable, relevant and time-bound goals to help you stay focused and motivated. آپ کی اپنی زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے منصوبہ بندی بنائیں۔ آپ کا مقصد واضح ہو، مخصوص، قابل پیمائش، قابل حصول، مناسب اور وقت کی حدود میں آتا ہو۔ جب آپ کا مقصد واضح ہوتا ہے تو یہ واضح مقصد آپ کو متحرک یعنی موٹیویٹ رکھتا ہے۔ Focus on your strengths. Everyone has strengths and weakness. Focus on your strengths and leverage them to achieve your goals. Don't waste your time trying to overcome your weakness. آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے میں خوبیاں لے کر آئیں اور خامیوں کو دور کریں۔ آپ اپنی توجہ اور دھیان خوبیوں پر رکھیں، خوبیوں میں مزید بہتری لے کر آئیں، جس سے خامیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ خامیوں کو دور کرنے کے لیے الگ سے کام نہیں کرنا پڑے گا۔ کسی نے کہا تھا، برا نہ دیکھو، برا نہ سنو اور برا نہ بولو۔ کسی سمجھدار نے اس کے مقابلے میں بڑی پیاری بات کہی، اچھا دیکھو، اچھا سنو اور اچھا بولو۔ جب آپ اپنی توجہ اور دھیان اچھائی پر لگاؤ گے، اچھائیوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا، اور جو برائیاں پہلے سے ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ Take massive action. Don't just sit around and think about what you want to do. Take action. The more action you take, the faster you will achieve your goals. آپ اپنی زندگی کے مقصد کے حصول میں کامیابی کے لیے کام کریں۔ جو آپ چاہتے ہیں اس سے متعلق کتابیں پڑھیں، کورس کریں، چاہت کے مطابق ماحول بنائیں۔ جو آپ کی چاہت ہے، جو اس میں ماہرین یعنی ایکسپرٹ ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے مشورے اور نصیحتیں لیں، اور ایسے دوست بنائیں جو آپ کو آپ کے مقصد کے حصول میں آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں۔ جو آپ کو آپ کے اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کریں، آپ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایسے شارٹ کلپس اور ریلز دیکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا بے طریق استعمال نہ کریں۔ یہ آپ کے قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ آپ اس وقت میں کتنی مفید اور کارآمد کام کر سکتے ہیں۔ آپ 3 گھنٹے جو فضول کام میں لگاتے ہیں، آپ اس میں 6 کتابوں کی سمری سن سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ 6 کتابوں کی سمری سنیں گے تو ہفتے میں تقریباً 42 یعنی 42 کتابیں، اور ایک ماہ میں تقریباً 180 بکس یعنی 180 کتابیں، اور سال میں کتنی کتابیں سن سکتے ہیں۔ ان کتابوں کے سننے سے آپ کی سوچ اور سمجھ میں خوب اضافہ ہوگا۔ کتابوں کے سننے اور مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیٹیشن کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے۔ انسانیت پر مہربانی اور ہمدردی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔